حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انسان کا نفس زرد کتا ہے، اور جب ایک کتا بے لگام اور منہ زور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پرائی کی، اچھائی اور برائی کی اور گناہ اور ثواب کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس پر بھونک رہا ہے، کس کو کاٹ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر احساس سے بے بہرا اور اندھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اندھا کر ڈالتا ہے جو اسے اپنے جسم کے اندر اور اپنے جذبات کے اندر پرورش دیتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بھی اسی آدمی کا ہوتا ہے۔ جب یہ زرد کتا اپنی ہوس، اپنی آگ اور اپنی بھوک مٹا لیتا ہے تو پھر ایک لمبی اور گہری نیند سو جاتا ہے، لیکن یہ لمبی اور گہری نیند سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کی آنکھ کو جگا دیتا ہے، وہ آنکھ جس میں ایسی بصیرت ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں خود پہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ہر آنکھ ہمیں کھوجتی نظر آتی ہے، ہمیں اپنا آپ برا اور غلیظ لگنے لگتا ہے، ہمیں اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، ہمیں اپنی ذات داغ شدہ محسوس ہوتی ہے، ہمیں تاریکیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کہیں سکون نہیں ملتا، اور تب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس زرد کتے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ضمیر کی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ شاید اس لیے کہ آنکھ ایک بار بند ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو انسان مر گیا یا پھر ضمیر مر گیا ہے۔ اور یہیں پہ آ کر میرا جینا اور مرنا دو بھر ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی تک شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی پکا یقین نہیں ہے، ابھی تک شاید میں بھی زندہ تھا اور میرا ضمیر بھی، ابھی دونوں میں سے کوئی بھی مردہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ محسوس ہی نہ ہوتا۔ مجھے اپنا آپ کیچڑ اور غلاظت میں لت پت نظر آ رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اور اپنے وجود سے کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ میں آئینہ دیکھتا تو میری آنکھیں آئینے کو سیاہ کر دیتی تھی، میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھ پاتا، میں گہری تاریکی اور پستی میں گر چکا تھا۔ فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے تھے، آسمان مجھے حقارت سے دیکھتا تھا، زمین مجھے عذاب سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے زرد کتے کا کہا مانا تھا، میں نے اپنے نفس کا کہا مانا تھا، اور زرد کتے کا کہا ماننے والا کبھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا، کبھی احترام اور قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ جنت 2 قدم ہے، اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا تھا کہ جنت 2 قدم کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس عنوان کے نیچے درج پیراگراف کو پڑھا کہ کسی بزرگ کا فرمان تھا کہ جنت 2 قدم ہے، اور جواباً کسی شخص نے پوچھا کہ یا حضرت جنت 2 قدم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا، 1 قدم تم اپنے نفس پہ رکھ دو تو دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے گا۔ مجھ پہ ادراک ہوا تھا کہ نفس کو کچلنا ایک امتحان ہے، پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی میں نفس کا اندھا ہی رہا تھا، نفس مجھے کچل گیا تھا، وہ مجھے پل صراط پر سے گرا گیا تھا، بھانبڑ مچاتے شعلوں میں، اور میں جلنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میں جنت کے 2 قدم گنوا چکا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں نفس پہ قدم نہیں رکھ سکتا تھا، میں اپنے زرد کتے کو نہیں مار سکا تھا، میں نے اپنا ہی نقصان نہیں کیا تھا بلکہ کسی کی عزت بھی چھین لی تھی، کسی پہ ناجائز و ناحق تسلط جمایا تھا، کسی کے جسم سے کھیلا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زرد کتا میرے ساتھ کھیل کھیل گیا تھا اور میں سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔